اعجاز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. خیریت سے؟ آج سردی بڑھ گئی ہے خیر سے؟ سر آج بہت سردی ہے, کافی سردی پریڈکشن تھی کہ سردی ہو جائے گی, واقعی ہو گئی. ہاں بالکل سر, بالکل یقین. تو آج ہم جا رہے ہیں ایک سرد علاقے کی طرف. ہاں سر. وہ ہے باغبانہ. چونکہ سے جب آگے اب جائیں گے جی جی فوراً موسم تبدیل ہو جاتا ہے, انسان کو محسوس ہوتا ہے. بالکل سر بالکل. آج ہم جائیں گے بہرزئی. بتائیے بہرزئی کس کا علاقہ ہے؟ جی نہیں سر پتہ نہیں ہے. یہ بھائی امان اللہ باجوئی کا علاقہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں سر نام سنا ہے. 2 دنوں سے وہ کال کر رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ, مجھے یاد نہیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہماری دوستی بن گئی تھی. بالکل سر ماشاء اللہ. تو پھر جب کوئی دوست انسان کو اگر کال کرے, یاد کرے, جی جی, تو اس کی کال پہ لبیک کہنا چاہیے. لبیک کہنا چاہیے یقیناً. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یقیناً سر. تو امیر امان اللہ جانتے ہو نا, امیر اللہ باجوئی؟ سر میں فین ہوں اس کا. بالکل سر میں فین ہوں اس کا. ٹک ٹاک پر دیکھا ہے. ٹک ٹاک پہ بہت مشہور ہے. مشہور ہے ہاں سر. ویسے نہیں دیکھا ہے بائی فیس, لیکن ٹک ٹاک پر دیکھا ہے سر. آج فزیکلی جا کے اس سے ملاقات کروائیں گے آپ کی انشاءاللہ سر. وہ بہت دلچسپ انسان ہے. بالکل سر بالکل. جب فیس ٹو فیس آپ ان سے ملیں گے جی جی, تو ان کی بڑی خوبیاں ہیں. بالکل سر بالکل. بہت نائس بندہ ہے ماشاء اللہ. لوگ جب اس کو چھیڑتے ہیں تو اریٹیٹ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. پر اوورال زبردست انسان ہے. زبردست انسان ہے. انسان اگر اچھے انداز سے, پولائٹ انداز سے کے ساتھ بات کرے جی جی, تو رسپونڈ بھی پازیٹیولی کرتا ہے وہ. بالکل سر. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, ہاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں, لیکن زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں. انسان یہ ہے کہ انسان میں 90 خوبیاں ہوں, 10 نہ اس میں جی جی, خامیاں ہوں تو لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. جی جی, زیادہ خوبیوں کو نہیں دیکھتے. جی سر, خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. جی ہاں سر. صحیح ہے نا. تو جائیں گے, آج ملاقات کریں گے امان اللہ سے. اب ہم سنی سے جا رہے ہیں. سنی جی سر. یہ خزار کا ایریا ہے. خزار سے تقریباً سنی سٹی سے 6-7 کلومیٹر دور ہے. جی سر. جی سر. سنی جانتے ہو سنی کا کیا مطلب ہے؟ جی نہیں سر نہیں جانتا ہوں. اچھا, سن براوی میں چشمہ کو کہتے ہیں, اسپرنگ. جی 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 سر بالکل. تو جہاں سے پانی نکلتا ہے جی, اس علاقے کو سنی کہتے ہیں. اور یہ خزدار میں آج بھی جی جی, پانی کے لحاظ سے, انڈر گراؤنڈ واٹر لیول کے لحاظ سے جی جی, یہ بہت رچ ہے. ماشاء اللہ. اور پہلے زمانے میں تو یہ بہت پانی کے لحاظ سے بہت اچھا رہا ہے. اچھا جی. اور سنی سے پہلے بازگیر آتا ہے. بازگیر. جی جی جی, اور بازگیر کا ایک مطلب ہے. اچھا, اس کا وہ بھی پانی کے لحاظ سے بہت ماشاءاللہ مشہور ہے. بازدیر یعنی. اچھا, بازگیر. اس کا مطلب ہے یعنی زیادہ پانی. ہر علاقے کے پیچھے جی جی, اگر نام رکھا ہوا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. بیک گراؤنڈ بھی ہے. بالکل. اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے پھر جی جی, انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعی پچھلے زمانے میں یا ماضی میں جی جی, اس کی حالت کیسی رہی ہے. بالکل سر بالکل. تو یہ علاقے پانی کے لحاظ سے آج بھی, جب سٹی ایریا میں باقی ایریاز میں جب پانی نہیں ملتا ہے نا, جی جی, یہ واٹر ٹینکر والے جب ڈراؤٹ کی سیزن میں یہاں سے پانی لوڈ کر کے جی جی, سٹی کو پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل سر بالکل. اٹ مینس کہ آج بھی وہ جو ان کے نام رکھے ہوئے ہیں جی جی, ہمارے آبا اجداد نے, جی ہاں سر, تو ابھی تک وہ نام ان کا ہے اور وہ خوبیاں ان میں ہے. بالکل سر. لیکن اب گراؤنڈ واٹر لیول نیچے جا رہا ہے. جی ہاں جی, تو ان پہ بھی اثرات آ گئے ہیں. جی سر. لیکن یہ بازگیر, یہ سنی, جی جی, اسی نسبت سے بہت مشہور ہے. ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ. اور آگے جائیں گے. جی سر. ایک علاقہ ہے جاڑا گھر. جاڑا گھر. جی, اس کا وہ بہت بھائی عجیب جگہ ہے, تاریخی جگہ ہے. وہ جو ڈیم بھی بنا رہے ہیں آج کل وفاق کی طرف سے. جی جی, اور یہ باغبانہ کا جب پانی پہلے آتا تھا, جی, یہ دریا رباط میں جا کے ضائع ہو جاتا تھا اور جا کر منچر جھیل میں جاتا تھا. تو نہ ڈیم تھا نہ کچھ. ابھی گورنمنٹ یہاں بنا رہی ہے یہ ایک ڈیم, اور یہ سٹی کو بہت فائدہ دے گا. جی, اور یہ سٹی کا جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے, امید ہے کہ اس سے ریز ہو جائے گا. بالکل سر. اور وہ کام بھی جاری ہے. دیکھیں جی سر, اس میں یہ جاڑا گھر ہے. جی جی, اور جاڑ دراوی کا لفظ ہے نا, جاڑ. جی جی, جڑوا کو کہتے ہیں, ٹوینس. جی جی, ٹوینس. تو ابھی یہ گھر تنگ جگہ کو کہتے ہیں. اچھا, تو وہاں باغبانی کی طرف سے ایک تنگ جگہ ہے. اچھا, اور یہاں بھی تنگ جگہ ہے, اور اندر جائے ایک وادی نما ہے. ماشاء اللہ, بہت اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. ماشاء اور اندر جائے ادھر بھائی جی, ہسٹوریکل نقشے ہیں. ماشاء اللہ, ہزاروں کے حساب سے چٹانوں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں, خالی چٹانیں. ظفر یار, وہ جو کام کر رہے ہیں ڈیم پہ, اس کو پہاڑ کو توڑ رہے ہیں, وہ تھوڑا کیپچر کرو. ابھی یہاں سے دیکھیں کام ہو رہا ہے ڈیم پہ. جاڑا گھر وہ ہے.
بالکل ایک گھر یہ اس کا, دوسرا باغبانی کی طرف ہے. میرے خیال میں جی درمیان میں 5-6 کلومیٹر ہوگا شاید, جی جی بالکل ایک گھر سے دوسرے گھر تک جاڑا ہے, ٹھیک. جی جی اور اندر اتنے نقشے ہیں ماشاء اللہ. کہ وہ لکھائی کے دور سے پہلے کے ہیں, اچھا. اور ہر نقشہ ایک سگنل دیتا ہے, ماشاء اللہ. یعنی سمبلک وہ دور کے ہیں. جی جی سمبلک مینز دور وہ ہے جی جی کہ اس وقت لکھائی کا دور نہیں تھا, نشانی کے طور پر. جی نشانی کے طور پر. جی جی. اگر فرض کرے ایک درخت ہے, اس پہ پتے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہاں اگر آؤ گے تو یہاں پانی نہیں ملے گا, جی جی پیاس سے مر جاؤ گے. پیاس سے اس کا یہ سگنل ہے. بالکل سر بالکل. اور شیر ہے, شیر کی تصویر ہے. جی جی شیر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خیال رکھنا, شیر بھی ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو آپ پر حملہ کر دے اور کچھ چیر پھاڑ دے. بالکل سر بالکل. یہ سائنس ہوتے ہیں, سگنلز ہوتے ہیں, وہ سمبلز. سمبلس ہوتے ہیں. بالکل. پھر اگر فرض کرے ہرن کی تصویر ہے تو اس کا مطلب ہے شکار بھی یہاں ہے. شکار بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر خرگوش ہے تو یہاں خرگوش بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. بالکل تو سر. اس قسم کی تصویر ہے ادھر. ماشاء اللہ سر. اچھا, باقی اور بھی اشارے ہیں کہ جی جو اشاروں کو زبان کو سمجھتا ہے نا, جی ہاں سر. تو وہ بہتر طریقے سے وہ جاڑا کر کے جو نشانیاں ہیں, جو تصویریں بنائی ہوئی ہیں ماضی میں ہزاروں لاکھوں سال پرانی ہے. بالکل سر. تو پھر بہت کچھ انسان اسے سیکھ سکتا ہے. سر پرانے زمانے میں اس طرح سمبولک طریقے سے لوگ واقع کیا کرتے تھے, مطلب پہلے سمبولک تھا. پہلے زمانہ اور ہوگا, اس وقت سمبولک سے پہلے کوئی اور زمانہ ہوگا. جس طرح پولیولتھک میں نے بتایا وہ پتھر کا زمانہ تھا. نیولتھک ہے, ابھی آئرن ایج ہے. جی جی. تو یہ بھی اس کا کوئی نام ہوگا, کوئی طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل سر بالکل. برحال ہے بہت. اور میں گیا ہوں, ایک پروگرام بھی میں نے وہاں کیا تھا, ولاگ. ماشاء اللہ. تو اور بھی ایک دن ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی لے کر جائیں گے. انشاءاللہ سر. مزید تفصیل سے پروگرام کریں گے, لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ سر. کہ ہمارا جو جھالاوان ہے, یہ خوزدار ہے, جی جی, یہ تہذیب کے لحاظ سے بہت رچ ہے. رچ ہے. جی ہاں سر. جی بالکل سر. ماشاء اللہ. اجاز بھائی, اب ہم چکو کی چڑھائی پہنچنے والے ہیں. جی جی. اور یہ چکو کا بھی کوئی مطلب ہے, پتہ ہے؟ جی جی سر, ہوگا بالکل. یہ جو یہاں کے لوگ ہیں, باسی یہاں رہنے والے ہیں, انہوں نے جو چیز جو جس جگہ پہ جو نام رکھا ہے اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ ہے. یہ چکوکو اس کو کہتے ہیں, چکوکو چڑھائی مشہور ہے. یہ باغبانہ اور خوزدار سٹی کو سیپریٹ کرتی ہے یہ چڑھائی. اور یہ چکوکو یہاں یہ اس طرف, اب خوزدار سے آپ کوئٹہ کی طرف جائیں گے, رائٹ سائڈ پہ ایک پہاڑ آتا ہے, اس کی اونچائی یہ ہے, یہ ڈراکھیل اور دوسرے پہاڑ ہے. جی ہاں سر. ٹھیک ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ گھوڑا کپر ہے. اچھا. اور وہ جو جاڑا گھر بھی ہے, جی, تو یہاں پہلے زمانے میں ابھی چڑھائی ہے, ٹھیک ہے, جس سے ہم گزر رہے ہیں. جی. تو اس چڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پرندے, مائگریٹری برڈز, جی جی, ادھر سے ادھر گئے گھوڑاوا کی طرف. جی جی. پھر گھوڑاوا سے یہاں اڑ کے آئے ہیں, تو جھنڈ کے جھنڈ. پھر لوگوں نے ان کو دیکھ کے کہا کہ چکا کو. جی جی. پھر اس وجہ سے اس کا نام چکوکو پڑا ہے. چکوکو پڑا ہے. جی جی. تو ماضی میں یہاں ہرن بھی پہاڑوں میں پائے گئے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ پریڈیٹرز جس کو کہتے ہیں, وولف, جی ہاں, اور چیتے, ٹائگرز, ٹھیک ہے, جن کو کہتے ہیں وہ, اور جیکلز, جی ہاں, وہ مختلف قسم کے, فاکس. بالکل سر. اور خونخوار جو جانور ہوتے ہیں, خونخوار وہ. جی جی. تو اب یہ باجوئی کا راستہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی. بورزئی کا راستہ یہاں سے جائے گا. جی سر. آگے کلی نتبنی بھی جاتا ہے, اور بورزئی کے جائیں گے. پھر وہ چکو کی بات میں کر رہا تھا. جی ہاں, اس وجہ سے نام چکو کو پڑا ہے. اچھا, چک سے لیا گیا ہے. چک سے, چک پرندہ کو کہتے ہیں. جی ہاں بالکل سر. چکا کو. جی جی. مگر یہ سیسی یہاں بہت ہوتے تھے, آج کل ہوتے ہیں پہاڑوں میں, پہلے بہت زیادہ ہوئے. جی ہاں. اور اس کے علاوہ چکور. جی ہاں. ٹھیک ہے, آج کل تیتر بھی ہوتے ہیں یہاں. جی ہاں سر. اور قسم کے سیزنل برڈز ہوتے ہیں, مائگریٹری. جی ہاں. کرینز جس کو خاخور کہتے ہیں, کونچ. جی ہاں سر. وہ بھی یہاں سے, ان کا روٹ ہے یہ. جی جی. یہ بھی تو آج کل یہ ہنٹنگ کرتے ہیں نا, ان کی وجہ سے یہ ختم ہو گئے. ماضی میں یہاں بہت وائلڈ لائف یہاں زیادہ پائے گئے ہیں.